حدیث کے بارے میں حضرت اما جان عائشہ، حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور بھی ایسی ازواج ہیں جنہوں نے حدیث کے علم میں اپنے آپ کو ایسی ماہرہ بنا لیا تھا کہ ان کے حدیث کے علم کو دیکھ کر امت کے بڑے بڑے اس زمانے کے جو صحابہ تھے، جو پھر بعد کے زمانے کے جو علماء رہے ہیں، وہ ان کے پاس آگے پوچھتے تھے مسئلے. اما جان عائشہ کے پاس بڑے بڑے صحابہ کے مسئلے پوچھتے تھے. علماء نے لکھا ہے کہ اس امت کو آدھا علم تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پہنچا. اتنی بڑی عالمہ تھی. امام مالک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں. 4 جو ائمہ ہیں ان میں ایک امام مالک رحمت اللہ علیہ. امام مالک رحمت اللہ علیہ جب درس دیتے تھے تو بڑے بڑے لوگ آیا کرتے تھے. حدیث کی عبارت پڑھی جاتی تھی. اگر حدیث کی عبارت پڑھنے کے دوران کوئی غلطی چلی جاتی تو پیچھے پردے میں گھر میں بیٹھی ہوئی امام مالک کی بیٹیاں ایک لکڑی کو دوسری لکڑی پر مار کر یہ اشارہ دیتی تھی کہ غلطی ہو رہی ہے. ایسا علم، ایسی تربیت کی تھی اپنی بچیوں کی. ماضی قریب میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، اللہ نے جن سے دین کا اتنا بہت بڑا کام لیا ہے، ان کی اہلیہ کا واقعہ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ جن کا انتقال ہو گیا، جو حضرت قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پوتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ مشکات شریف جو حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، مختلف حدیث کی کتابوں کا مجموعہ ہے اور مستند حدیث کی کتاب ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دادی جان کے پاس میں ایک ایک سبق کر کے مشکات شریف کو پڑھا ہے. کون پڑھ رہے؟ وقت کے بہت بڑے عالم قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ. دادی کا نہیں پڑھ رہے. کیوں پڑھ رہے بھائی؟ کیونکہ ان کے زمانے کے دادیاں آج کے سر کا نہیں تھے. فلماں لگا لے کے بیٹھے، ڈرامے لگا لے کے بیٹھے، چغلیاں غیبتاں کر لیتے بیٹھے نہیں تھے. بیکار کاموں میں وقت نہیں لگاتے تھے. تو کیا تھا؟ گھر کی عورتوں کے پاس اتنا علم تھا. ابھی ماضی قریب میں حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ جو انتقال کر گئے، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، بہت بڑے پائے کے عالم، مفتی، محدث گزرے ہیں. اللہ نے بہت علم عطا فرمایا تھا. فرماتے ہیں جب اپنا بیٹا ہوا گھر میں، بیٹا دوسرا بیٹا بچوں کو پڑھانا، پہلے بچے کو گھر کے باہر مدرسے میں جا کر پڑھانا، پھر مدرسے سے آ کر دوسرے کام رہتے ہیں، پڑھنا پڑھانا لکھنا، پھر بچے کو پڑھانا مشکل ہو رہا تھا. ایک بیٹا یا 2 بیٹا یا 3 بیٹے غالباً ابتدا میں شروع ایسا پڑھایا. پھر فرماتے ہیں مفتی صاحب میں نے سوچا کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ میری اہلیہ ہی کو میں پڑھا دوں. اب سب کو کہاں پڑھاتا بیٹھوں، اتنا وقت کہاں نکلے گا. 14 اولادیں تھی پوری، تو یکے بعد دیگر اولادیں ہوئی، لیکن ابتدا میں مفتی صاحب نے سوچ لیا کہ بھئی 1 کو 2 کو پڑھانا اتنا مشکل ہو رہا، اب آگے اللہ اور اولادیں دے گا، سب کو پڑھاؤں گا، کہاں اتنا وقت نکلے گا. خود اپنی بیوی کو قرآن سکھا دیا. پھر اس کے بعد ان کی اہلیہ نے، مفتی صاحب کی اہلیہ نے اپنے بچوں کو گھر میں قرآن پڑھانا، قرآن سکھانا شروع کیا. اب یہ تو پرانا واقعہ نہیں ہے نا، میں اس لیے سنا رہا ہوں. پرانا واقعہ ہمارے پاس ایک مزاج بن گیا. پہلے کے واقعے سنائے تو ہمارے مولانا کتنا بھی تفصیل سے سناؤ، پورا سن کے ہمارے بہنا ٹھنڈی سانس لے کے بولتے ہیں انہوں تو صحابہ تھے جی، ان کا الگ مسئلہ ہے. ایسا بولتے نہیں ان کا الگ مسئلہ ہے، انہوں 1000 سال پہلے بولے تو وہ الگ زمانہ تھا. اب یہ تو یہ زمانہ ہے نا.